پرسوں کی ویڈیو میں بہت سارے بہن بھائیوں نے اور روحانی علوم کے شائقین نے مجھے ان باکس پہ اور ٹیلی فون پہ سوالات پوچھے کہ کسی اسم کی طاقت کو اپنے اندر کیسے جذب کیا جا سکتا ہے، کسی اسم کی تکرار جو ہے ہمارے حواس کے اندر کس طرح داخل ہو سکتی ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کی ٹیکنیکس آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ جب ہم کسی اسم کی تکرار کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے ہمارے دماغ کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی تصور، کوئی نہ کوئی خیال ضرور بنتا ہے۔ روحانی علوم کے اندر ایک محاورہ یا ایک اصطلاح بہت زیادہ مشہور ہے کہ اسم ہمیشہ کسی جسم کا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بھی اسم کا لفظ بولتے ہیں یا کسی بھی اسم کی تکرار کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر خد و خال، نقش نگار اس اسم کی حیت اور ماہیت ضرور بنتی ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی اسم کو ذہن کے اندر دہراتے ہیں تو اس کے خد و خال کے اوپر آپ کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ اس کی مادی دنیا کے اندر مثال بڑی آسان ہے کہ آپ کو جو ہے یادگار پاکستان کا جو ہے جب لفظ بولا گیا تو یادگار پاکستان یا مینار پاکستان کی آپ کے دماغ کے اندر شکل و صورت ضرور بنی۔ حضور کلندر بابا اولیاء امام سلسلہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے لندن ٹاور کا تصور کیا تو لندن ٹاور کی تصویر یا خد و خال آپ کے دماغ کے اوپر لازماً بنے گے۔ تو روحانی قانون کے مطابق جو ہے جب آپ کے کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کے خد و خال آپ کے دماغ کے اوپر، آپ کے ذہن کے اوپر نقش و نگار بنتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی توجہ جو ہے اس کے اوپر مرکوز کر دینی ہے۔ یہ توجہ کی مرکزیت جو ہے دوسرے لفظوں میں اس اسم کی یا اس لفظ کی تکرار ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا ذہن جو ہے یکسو ہوگا اس نقطے کے اوپر، اس لفظ کی خد و خال نقش و نگار کے اوپر جو ہے، تو اسی مناسبت سے جو ہے اس کے اثرات آپ کے حواس کے اندر منتقل ہوں گے۔ حواس کے اندر خیالات کی منتقلی کا قانون بڑا آسان ہے کہ اطلاعات جو ہے آپ کے دماغ کے اوپر وارد ہوتی ہیں، اور جب اطلاعات وارد ہوتی ہے تو آپ کے دماغ کے اندر اس کے خد و خال نقش و نگار بنتے ہیں جو حواس کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ حواس جو ہے اس کو باہر کی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن یہی حواس جو ہے جب آپ تفکر کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے اپنے دماغ کے اندر لے جاتے ہیں تو دماغ کے اندر بننے والے اس اسم کے خد و خال نقش و نگار جو ہے اس پہ آپ کی توجہ مرکوز ہو جائے تو اس قانون کے مطابق جو ہے وہ آپ کے حواس کے اندر اس کے مظاہرات لازمن بنتے ہیں۔ تو اس اسم کی جو ہے تکرار سے جو ہے اس اسم کو حرکت دے کے آپ اپنے ذہنی، جسمانی، مادی اور روحانی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بلکہ کسی دوسرے کے اوپر جو ہے اس کی حرکت دے کے تصرف کر کے اس کے اوپر دم کر کے اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔